اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، ہمارا آج کا ویڈیو امام حسین کے کربلا کی جانب سفر کی مختلف کڑیوں میں سے ایک کڑی ہے۔ پچھلی منزل الصفا پر قیام کرنے اور فرزدق شاعر سے ملنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کا قافلہ جب اس منزل سے روانہ ہوا تو اگلی منزلوں پر امام حسین اور ان کے رفقا کو جو واقعات پیش آئے اس کی تفصیل آپ کو آج کی ویڈیو میں ملے گی۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، صفا کی منزل کے بعد امام حسین علیہ السلام اپنے مقصد کی طرف روانہ ہوتے ہوئے حاجر بطن الرما تک جا پہنچے۔ کتاب معجم البلدان کے مطابق حاجر نجد کی بلند وادی کو کہتے ہیں اور بطن الرما وہ جگہ ہے جہاں اہل کوفہ و بصرہ مدینہ کا سفر کرتے ہوئے آ ملتے تھے۔ یہاں پہنچ کر امام حسین علیہ السلام نے حضرت قیس بن مسہر سیداوی کو اہل کوفہ کی طرف روانہ کیا اور ان کو اہل کوفہ کے نام ایک خط لکھ کر دیا جس کا متن کچھ یوں تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط حسین بن علی کی جانب سے اپنے مومنین و مسلمین بھائیوں کے لیے ہے۔ السلام علیکم۔ میں اس خدا کی حمد و ثنا کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اما بعد، حقیقت یہ ہے کہ مسلم ابن عقیل کا خط مجھ تک آ چکا ہے۔ اس خط میں انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ تم لوگوں کی رائے اچھی ہے اور تمہارے بزرگوں نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ وہ ہماری مدد کریں گے اور ہمارے حق کو ہمارے دشمنوں سے واپس لے لیں گے۔ تو میں خدا سے سوال کرتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے اچھی راہ قرار دے اور اس کے ثواب میں تم لوگوں کو اجر عظیم سے نوازے۔ اس سے تم لوگ آگاہ رہو کہ میں بروز سہ شنبہ 8 ذی الحج یوم الترویہ مکہ سے نکل چکا ہوں، لہٰذا جب میرا نامہ بر تم لوگوں تک پہنچے تو جو کام تمہیں کرنا چاہیے اس کی تدبیر میں لگ جاؤ اور اس مسئلے میں بھرپور کوشش کرو کیونکہ میں انشاءاللہ انہی چند دنوں میں تم تک پہنچنے والا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ خط لے کر حضرت قیس بن مسہر سیداوی کوفہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ آپ جب قادسیہ پہنچے تو حسین بن تمیم نے آپ کو گرفتار کر کے عبداللہ ابن زیاد کے پاس بھیج دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت مسلم شہید کیے جا چکے تھے اور عبید اللہ نے اپنی سپاہ کو منظم کر دیا تھا۔ ابن زیاد نے حضرت قیس سے اس خط کے بارے میں پوچھا تو اس پر حضرت قیس نے کہا کہ وہ میں نے پھاڑ کر ختم کر دیا ہے۔ کچھ روایات میں ہے کہ وہ خط جناب قیس نے چبا کر نگل لیا تھا۔ ابن زیاد نے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ جناب قیس نے فرمایا تاکہ تمہیں یہ پتہ نہ چل سکے کہ اس میں کیا تھا۔ ابن زیاد نے قیس سے کہا کہ محل کی چھت یا ممبر پر جاؤ اور امام حسین علیہ السلام پر سب و شتم کرو، یعنی انہیں برا بھلا کہو۔ قیس بن مسہر سیداوی شجاعت و شہامت کے ساتھ محل کی چھت پر آئے اور کہا: اے لوگو، حسین بن علی خلق خدا میں بہترین مخلوق ہیں۔ آپ فرزند فاطمہ بنت رسول خدا ہیں اور میں ان کا نامہ بر ہوں۔ میں ان کو مقام حاجر پر چھوڑ کر آیا ہوں۔ تم لوگ ان کی آواز حق پر لبیک کہنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ پھر آپ نے ابن زیاد کی برائی اور ہجو کی اور علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے لیے طلب مغفرت کی۔ عبید اللہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ انہیں محل کے اوپر سے نیچے پھینک دیا جائے، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور آپ کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ اس طرح سے آپ نے شہادت پائی۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو حضرت قیس کی شہادت کی خبر ملی تو امام نے سورہ احزاب کی آیت کی تلاوت فرمائی: بس کچھ ایسے ہیں جو جان دے چکے اور کچھ منتظر ہیں۔ حاجر بطن الرما سے اگلا مقام جو کتب میں لکھا ہے وہ چشمہ آب ہے۔ اس مقام کے حالات کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن متی ادوی سے اس مقام پر آپ کی ملاقات ہوئی، اور جب اس مقام کو امام اور ان کے رفقا نے چھوڑا اور یہاں سے کوچ کیا تو چلتے چلتے عبداللہ ابن متی سے ایک مکالمہ ہوا جو کتب تاریخ میں صراحتاً درج ہے۔ اس ملاقات اور مکالمے کی تفصیل یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کوفہ کی جانب رواں دواں تھا۔ راستے میں آپ کا قافلہ عرب کے ایک پانی کے چشمے کے پاس ٹھہرا۔ وہاں عبداللہ ابن متی ادوی بھی موجود تھا جو پانی لینے کی غرض سے وہاں اترا تھا۔ جیسے ہی عبداللہ بن متی نے امام حسین علیہ السلام کو دیکھا ویسے ہی آپ کی خدمت میں آ کر کھڑا ہو گیا اور کہا: فرزند رسول خدا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کون سا سبب آپ کو یہاں تک لے آیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا: اہل عراق نے خط لکھ کر مجھے اپنی طرف بلایا ہے۔ عبداللہ بن متی نے کہا:
فرزند رسول، آپ کو خدا کا واسطہ ہے کہ اس راہ میں آپ اسلام کی حد تک حرمت نہ ہونے دیں۔ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت خطرے میں نہ پڑے۔ خدا کے لیے عرب کی حرمت خطرے میں نہ ڈالیے۔ خدا کی قسم، اگر حق کو بنی امیہ سے واپس لینا چاہیں گے تو وہ آپ کو قتل کر ڈالیں گے، اور اگر ان لوگوں نے آپ کو قتل کر دیا تو آپ کے بعد کسی کی پرواہ نہیں کریں گے۔ خدا کی قسم، اسلام کی حرمت قریش کی حرمت ہے اور عربوں کی حرمت خاک میں مل جائے گی۔ بس آپ ایسا نہ کریں اور کوفہ نہ جائیں اور بنی امیہ سے نہ الجھیں۔ عبداللہ بن متی نے اپنے نظریے کو پیش کیا اور امام علیہ السلام نے اسے بغور سنا، لیکن امام اپنے راستے پر چلتے رہے۔ عبداللہ ابن متی کا نام کربلا کے شہداء کی فہرست میں نہیں ملتا، اور نہ ہی اس کی بابت یہ ملتا ہے کہ اس نے امام کی کسی قسم کی کوئی مدد کی ہو۔ البتہ واقعہ کربلا کے بعد عبداللہ ابن متی کا ذکر عبداللہ ابن زبیر کی تحریک میں پڑھنے کو ملتا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر نے عبداللہ ابن متی کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا تھا۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہماری مزید ویڈیوز سے مستفید ہونے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز ملتی رہیں۔ السلام علیکم۔